الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے اللہ سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ایمان کے اور اسی طرح سے انسان کی زندگی کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی کے بھی دو حصے بنتے ہیں. ایک حصہ شکر کا ہے اور دوسرا حصہ صبر کا ہے. اسی لیے اہل علم نے آدھا دین شکر کو قرار دیا اور آدھا دین صبر کو قرار دیا. قرآن و حدیث میں اس کی رہنمائی ملتی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو حقیقت بھی یہی ہے. انسان کو زندگی میں یا تو خوشیاں ملتی ہیں یا غم، نعمتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا ملی ہوئی واپس ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے انسان کی زندگی انہی معاملات کے ساتھ منسلک ہے اور اس سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خوشی دے دے، نعمت عطا کر دے، اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر بندے کو کوئی چیز نہ مل سکے، اس کی خواہش، اس کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ نے واپس لے لی، زندگی میں تکلیف آ گئی، غم آ گیا، تو بندے نے صبر کرنا ہے. شکر کا ذکر اس سے پہلے کچھ خطبات میں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جس موضوع اور ٹاپک کو بھی لے لیں
اس کے اندر اس قدر وسعت ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک خطبات جمعہ اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، لیکن خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات جو ہمیں قرآن و حدیث سے مل جائے وہ اگرچہ تھوڑی بھی ہو وہ بہت کافی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، چند دلائل قرآن پاک کے آ گئے، احادیث کے آ گئے، ہم نے کچھ واقعات سن لیے تو ہمارے دلی اطمینان کے لیے، روحانی تسکین کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اور ہم اس بات کو میرے عزیزوں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ پھر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کہتا ہے شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ ہاں، ناشکری کی وجہ سے پھر بندے سے بہت ساری نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں۔ اگر بندے کو کچھ نہیں ملا، ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی، یا نعمت اللہ نے دے کر واپس لے لی، کوئی بھی ایسا معاملہ، تو بندے نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ یہ دین کا دوسرا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ۔ صبر مطلب ہے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بند کر لینا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 سے زائد بار اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کا ذکر کیا ہے۔ کہیں حکم دیا، کہیں ان کے واقعات ذکر ہوئے، کہیں ان کے لیے انعامات کے اعلانات، تو 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر۔ اور یہ ہے کیا؟ اہل علم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی وضاحت کی، اس کے معنی اور مفہوم کو ذکر کیا۔ اس میں فرماتے ہیں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، حبس النفس عن الجزع والتسخط۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جزا، فضا، ناگواری کی باتیں، ناگواری کے کام، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اپنے دل میں خیال ایسے نہیں لانے کہ جس سے آپ کا وجود پھر اس بات پر آمادہ ہو کہ اب آپ بے صبری کریں اور آپ واویلا کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لگام ڈالنی ہے، روک کے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، پھر اپنی زبان کو شکوے شکایتوں سے روک لینا ہے۔ سب سے پہلے معلوم ہوا دل میں خیال آتا ہے، اچھا یہ چیز مجھے نہیں ملی، یہ فلاں کام میرے لیے ناگوار ہے، ہو گیا۔ اب دل کے اندر خیالات اٹھتے ہیں، پھر زبان کے کلمات اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے آپ نے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام ڈالنی ہے، اس کو بے صبری کی طرف نہیں جانے دینا۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ صبر کا یہ ہے، اگلی بات صبر میں یہ ہے، اپنی زبان کو شکووں سے روک لینا ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری عمل کیا ہے؟ وَحَبْسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِيشِ، اعضائے جسم کو اب گھبراہٹ سے، تشویش سے، بے صبری سے، ایسے ہی گھبراتے رہنا، ٹینشن میں پڑے رہنا، اس سے اپنے وجود کو، اپنے اعضائے جسم کو روک لینا۔ ایسے ہی ٹینشن میں پڑا، وہ فلاں چیز نہیں ملی، وہ فلاں جگہ پر جناب میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، نقصان ہو گیا، وہ فلاں نے میری طبیعت کے خلاف کام کر دیا، وہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، پورے اعضائے جسم پر پھر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ صبر یہ چیز ہے کہ آپ نے ان تینوں انداز میں عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی روکنا ہے، زبان کو بھی روکنا ہے، اعضائے جسم پر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ نہ بے صبری کی باتیں، نہ اس کے جملے، نہ اس کا اظہار، نہ گھبراہٹ میں پڑنا، نہ تشویش میں پڑنا، نہ ٹینشن کا شکار ہونا، نہ جزا و فضا کا شکار ہونا۔ یہ چیز ہے، بندہ جب یہ کرتا ہے تو یہ بندہ ہے صبر کرنے والا۔ اب اگلی بات غور کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک کو آزماتا ہے۔
کوئی بھی ہے، لیکن ایمان ایک الگ ہی چیز ہے، ایمان بالکل مختلف چیز ہے۔ ایمان کا لیول جس قدر بلند ہوگا نا، آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوں گی۔ جتنا ایمانی لیول بلند ہے، یُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِینِهِ، حدیث پاک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی آزمائش کی جاتی ہے اس کے دین کی بنیاد پر۔ ان کان فی دینہ صلبا اشتد البلاء، اگر اس کے دین کے اندر مضبوطی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت کرے گا۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقًّا، اور اگر اس کے دین کے اندر نرمی ہے، ڈاماڈول ہے، اچھے عمل بھی ہیں برے بھی ہیں، ایمان کمزور ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتلی علی حسب دینہ، اس کی آزمائش ہوگی اس کے دین کی قوت کے مطابق۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی نے ایک بات تو بتائیے، سوال ہوا کیا بات ہے؟ عرض کیا صحابہ کرام نے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی نے بتائیے ای الناس اشد بلاء، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شدت والی آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے، یہ آزمائشوں سے تو ہر کوئی دو چار ہوتا ہے، آج ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش، سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ شدید آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا ایمان سب سے زیادہ قوت والا، طاقت والا، مکمل عروج والا، تو سب سے زیادہ آزمائش کس کی؟ نبی کی۔ نبی کے بعد فرمایا پھر جس طرح ایمانی لیول ہوگا نا اس کے مطابق آزمائش ہوگی۔ پھر وہ والی بات فرمائی جو بھی میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بندے کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، دین مضبوط ہے آزمائش زیادہ ہوگی، دین کمزور ہے آزمائش کم ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، اسی طرح بندہ چلتا ہے۔ آزمائشیں تکلیفیں اس کو چھوڑتی کب ہیں؟ ارشاد فرمایا اس وقت چھوڑتی ہیں کہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، اس وقت آزمائشیں دور ہوتی ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ آزمائشیں اس کا یوں صفایا کر دیتی ہیں، اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کوئی شخص اگر بیمار پڑ جائے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، بیماری آزمائش ہے، تکلیف ہے، آپ جا کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، میرے بھائی پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یہ تجھے صاف کر دے گی، پاک کر دے گی، بیماری اوپر سے تو صبر کر، اللہ ذوالجلال والاکرام تیری خطاؤں کو، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں یہ ہے صبر والا معاملہ۔ تو بندے نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، ایمان کی دولت پاس ہے، تو ان پریشانیوں آزمائشوں سے اپنے آپ کو اس طرح سے نکالنا ہے، صبر کا دامن پکڑ کے، کہ جس وقت ان آزمائشوں سے بندہ نکلے تو بندے کے نامہ عمل میں گناہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ سب سے زیادہ خیر والی چیز ہے، صبر معمولی دولت نہیں ہے، سب سے قیمتی دولت، سب سے زیادہ وسعتوں والی، خیر والی، بھلائی والی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مال غنیمت آیا، دولت آئی، اللہ کے نبی نے تقسیم فرمائی، انصار کو مل رہی ہے، انصار نے مانگا
آپ نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، حتیٰ نفد ما عندہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول۔ اس سے عقیدے کا پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کے پاس جو کچھ تھا انصار کو دیا، ایک بار دو بار، تیسری بار مانگنے آئے تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے مانگا نا تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک جملہ کہا، آگے مزید باتیں ہیں۔ پہلا جملہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے صحابہ انصاریوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، مال آیا، مال غنیمت، مال فیض، دیگر اموال، تو میں اس کو تم سے روک کر اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتا کہ میں نے کوئی اپنے گھر میں اناج اور غلے کے ڈھیر رکھے ہوں، میرے پاس گھر کے اندر بڑے بڑے ڈرم ہو جن کے اندر میں نے غلہ جمع کر رکھا ہو، یا سونا چاندی اپنے گھر میں اکٹھا کر رکھا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ میں کیا کرتا ہوں، ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، دینے والا اللہ ہے وَأَنَا قَاسِمٌ، اس کو تقسیم کرنے والا آگے میں ہوں۔ تقسیم کیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ نفیدہ ما عندہ، آپ کے پاس جو تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے عقیدہ۔ عقیدے پر نظر دوڑائیے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند درجے پر فائز کون ہے؟ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ بھی خزانوں کے مالک نہیں ہیں۔ ان کے پاس بھی جو آیا کم پڑ گیا، ختم ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اعلان ہے، سارے جن و انس، پہلے والے بھی بعد والے بھی، اربوں ہوں گے، کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے، اللہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں، جتنا سوئی کو پانی میں ڈال کے نکالو تو پانی میں کمی آتی ہے۔ اللہ وہ ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں، عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ مضبوط رکھیے۔ اگر اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال یہ ہے تو بعد میں آنے والا کوئی بھی ہو یا اسی طرح کوئی دعوے دار ہو، اس کی حیثیت تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اصل چیز کو دیکھنا ہے، جعل سازیوں سے بچنا ہے۔ جعلی مال بڑا بکتا ہے معاشرے میں، آج کل بھی بڑے عجیب سلسلے، ایک پیر صاحب ہیں، خواتین ان کے پاس آ رہی ہیں، وہ کوئی پڑھتے ہیں، کوئی جادو جگاتے ہیں، اور صورتحال کیا ہے؟ عورتوں کی آنکھوں سے سونا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، پیر صاحب کا کیا کمال ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، کیا یہ پیر اللہ کے نبی سے بھی بڑھ گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انصار کہتے ہیں اور دیجئے، آپ فرماتے بھئی اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کو وظیفہ کر دیتے، اللہ کے نبی کو عمل کر دیتے، وہاں سونے کے انبار لگ جاتے۔ ہم تو یہ پڑھ چکے، اللہ نے آفر دی، اگر آپ کہیں تو بطحا کو سونے کا بنا دیں۔ ایک دن آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ نے کہا اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا بن جائے نا تو میں شام ہونے سے پہلے اس کو تقسیم کر دوں۔ اللہ کی طرف سے آفرز بھی ہیں، کہیں تو بنا دیا جائے، لیکن آپ اس کو منظور نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام روکھی سوکھی کھاتے ہیں، کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں، کئی دن اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے دیکھنا ہے، اپنے بندے کو جب دیتا ہوں شکر کرتا ہے، جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ انصاریوں جو تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا،
میرے پاس جو ہوتا میں ذخیرہ نہیں کرتا. اور اگلی بات غور سے ذرا سن لو, پتے کی بات میرے لیے, آپ سب کے لیے بھی بڑی پتے کی بات ہے. آج ہم بھی مارے پھرتے ہیں دنیا کے لیے, حالانکہ دل میں عقیدہ ہوتا ہے ہمارے نصیب کا کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا. پھر بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. اور حدیث بتاتی ہے آپ نے جب تک اپنے نصیب کا لقمہ کھا نہیں لینا آپ کو موت نہیں آنی. عقیدہ مضبوط رکھیے. یہ لالچ کر کے, یہ ہرس کر کے, یہ 2 نمبریاں کر کے, یہ فراڈ کر کے, یہ مال ہتھیا کر, یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال حاصل کر کے, یہ سود رشوت کیا بن جائے گا؟ صرف یہی نہ کہ آخرت تباہ ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم نے اس بات پر توجہ کرنی ہے, صبر کا دامن پکڑنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنو میرے صحابہ, وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو بندہ پاک دامنی اختیار کرے گا, کوشش کرے گا میں نے سوال سے بچنا ہے, بھئی میں نے نہیں مانگنا, میں نے ہاتھ یوں کرنا ہی نہیں ہے, میں نے ٹھان لی ہے جو مرضی ہو جائے میرا ہاتھ ایسے نہیں ہوگا. فرمایا جو یہ کر لے گا نا پکا عزم اور ارادہ, اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کو سوال سے بچا ہی لے گا. ایک وعدہ. دوسرا وعدہ فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, اور جو بندہ اپنے آپ کو لاپرواہ کرے گا, ظاہر کرے گا مجھے تو پرواہ ہی کوئی نہیں, بے فکرہ ہے, دنیا کے پیچھے مارا نہیں پھرتا, ادھر سے بھی سمیٹ لو ادھر سے بھی, یہ بھی میرا یہ بھی میرا. فرمایا جو اس قسم کی ادا سے بچے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا. آج ہم کہتے ہیں نا مالداری ہونی چاہیے, فقر فاقے سے تو پناہ مانگی گئی ہے, تو غنا کیا ہوتی ہے؟ دولت ہو بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے, نہ بچوں پر, نہ بیوی پر, نہ گھر پر, نہ اللہ کی راہ میں, ہرس اور لالچ, بس جمع کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے, حساب کر رہا ہے پچھلے سال کتنا تھا اب کتنا ہے. کیا یہ غنا ہے؟ نہیں. الغنا غنا القلب, جو غنا ہوتی ہے نا وہ دل کی ہوتی ہے. بندہ دل کا اتنا امیر ہوتا ہے, تھوڑا آیا ہے بوتا آیا ہے اس کو خرچ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر امیر کون ہوگا؟ فرمایا جو آتا ہے میں اس کو تمہارے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. اور اگلی بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, سبحان اللہ, وہ کمال ارشاد فرمائی. 2 باتیں یہ بتا دی, پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ پاک دامنی دے دے گا, بے پرواہ ہوگا دنیا سے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا, غنی کر دے گا. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے پوری زندگی کو دیکھا, لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا, اللہ کی وحی آتی ہے, میں اس وحی کی روشنی میں تمہیں بتاتا ہوں پورے دین کے اندر, انسان کی پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ خیراً و اوسع, سب سے زیادہ خیر والا اور سب سے زیادہ وسعت اور کشادگی والا اگر میں نے کوئی عمل دیکھا ہے, فرمایا ما وجدت من الصبر, صبر سے بڑھ کر بہتر اور وسعتوں والا عمل میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے نا, پھر ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو بندہ اپنے اوپر جبر کر کے پوری طرح اپنے آپ کو بناتا ہے, مشق کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے کہ میں نے بھئی صبر کرنا ہی کرنا ہے, اللہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں بندے کی اپنی محنت سے. اور پھر فرمایا سب سے زیادہ خیر والی, سب سے زیادہ برکت والی, سب سے زیادہ وسعتوں والی اگر چیز میں نے کوئی دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا وہ ہے صبر. اب آپ غور کیجئے, انصار کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کا مال, گھر لے کے جائیں گے, گزر اوقات ہوگی, لیکن اب تیسری بار مل نہیں رہا. تیسری بار کیا ملا؟ پاک دامنی اختیار کرو اللہ پاک دامن کر دے گا. دنیا کے مال سے بے پرواہ ہو جاؤ اللہ غنی کر دے گا. صبر کی عادت ڈالو اللہ صبر کی توفیق دے دے گا. اور سنو, صبر جیسی بہترین چیز, خیر والی چیز, وسعتوں کشادگیوں والی چیز ہے ہی کوئی نہیں. تو میرے عزیزوں, صبر کا معنی ہم نے جانا, اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایمانی لیول کے حساب سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے, اور اس آزمائش میں بندے نے کیا کرنا ہے؟ بندے نے صبر کرنا ہے. اور جب صبر کرتا ہے
اللہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے بعد صبر ہے اس کے بعد روئے زمین کی سب سے بہترین چیز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کچھ انبیاء کے صبر کے واقعات اور اسی طرح صبر کے فوائد و ثمرات کا بیان ہوگا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید بات ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے صبر کرنے والے بندوں کے اندر شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ چند ایک گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر ان کے بعد سب سے بلند مرتبہ جس ہستی کا ہے وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں۔ سب سے بڑی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت انعام تھا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی اس کو دے گا۔ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ مکہ والے اگر کہتے ہیں ابو بکر ممکن ہے راتوں رات کوئی مکہ سے جائے فلسطین، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک، کہا ماننے میں تو نہیں آتی لیکن یہ تو بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی تیرا دوست، تیرا خلیل، تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ ابو بکر صدیق آپ کے کیا کہنے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ سچ لے کے آیا، ابو بکر نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، یہ دونوں ہی سچے ہیں۔ سچ لانے والا بھی سچا اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی سچا، دونوں متقی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا عقل مانے نہ مانے دل مانے نہ مانے وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد ابو بکر صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر الصدیق ہے۔ پھر دیکھیے سفر ہجرت میں کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ بولیے ابو بکر تھے۔ سبحان اللہ، غار ثور میں، ام معبد کی کٹھیا میں، پھر مدینہ منورہ تک، پھر وہاں تا دم آخر ساتھ دیا، ہر غزوے میں ساتھ ہیں۔ حج کرنے کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امیر حج بنا کے بھیجا تو کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ بیماری کے ایام میں ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں بیماری کی وجہ سے اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا، میرے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز کی امامت کروائے۔ مصلی امامت پہ آپ کی زندگی میں آپ کی نیابت میں کھڑے ہونے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ روضہ رسول میں قبر رسول کے ساتھ کس کی قبر ہے؟ ابو بکر کی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں ہوں گا، میرے دائیں جانب کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، ایک سے نہیں دو سے نہیں، جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی تو کس کو؟ ابو بکر کو۔ یہ ہیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
خلیفہ اول بلا فصل، ان کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارے نبی نے کہا جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ہوگے۔ ہمارے نصیب کے کیا کہنے، حوض کوثر پہ ابو بکر کے ساتھ ہوں، میدان محشر میں ابو بکر کے ساتھ ہوں، جنت کے دروازوں سے آواز پڑے تو ابو بکر کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا کرے کہ انہوں نے امت کی اتنی قیمتی میراث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کر کے پوری امت کی طرف سے قرض ادا کر دیا۔ ساری امت قیامت تک کے لیے ان کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی اگر کہہ دیں کہ میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا تو ساری امت بھی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اللہ ان پر بے شمار درود و سلام اور کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ ہے قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو عظیم المرتبہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعائیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا یہ طرہ امتیاز ہے۔ قرآن بتاتا ہے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے پہلے والے ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ اور جن کو گالیاں دیتا ہے اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تھا بدبخت لعین، اس نے گالی دی، امام مالک رحمہ اللہ کا غالباً وہ واقعہ ہے، پوچھا مہاجروں میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ انصار میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر ایمان والوں میں سے بھی نہیں ہو۔ سورۃ الحشر پڑھو نا، اللہ نے پہلے کہا مہاجر، پھر کہا انصاری، پھر کہا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے نا وہ دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے کے جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو بھی معاف کر دے۔ تم اگر ان عظیم المرتبہ ہستیوں کو یا ان میں سے کسی کو گالی دیتے ہو نا تو تمہارا ایمان والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دل سے ان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور بعض سلف کے قول کے مطابق بلکہ سیدنا انس جیسے عظیم المرتبہ صحابہ بھی کہا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم، میں ان نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان جیسا نہیں ہوں، واقعتاً میں ان جیسا نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے نبی کا فرمان یاد ہے جو جن سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش میرے عزیزوں، الحمدللہ پہلے بھی یاد دہانی کرواتا ہوں، فرض ہے اور آپ بار بار یاد دہانی کروانا، قرآن پاک کی بھی تلقین ہے، وذکر، نصیحت کرتے رہو، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جمعے کے متعلق آپ سب جانتے ہی ہیں کتنا اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ جمعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ویکلی عید ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، مسلمانوں جب جمعے کے دن پتہ ہے کہ اذان ہوگی تو اب کیا کرو؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آن پہنچو۔ پھر جمعے کا خطبہ مین چیز تو یہ ہے نا جس کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اس کا وقت دوران جمعہ یا جمعہ کے اینڈ پر یا دوسرے خطبہ کے آخر میں یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا وقت کب ہے؟ جس وقت امام نے منبر پر آ کر بیٹھنا ہے اس سے بھی پہلے۔ جب امام آ کر منبر پر بیٹھ گیا تو جن دروازوں سے آپ داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ ملائکۃ، یہ جو اسپیشل جمعے والے دن اللہ کے فرشتے اترتے ہیں نا، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو آیا اس کا نام لکھ لیا، اس کا اتنا اجر بن گیا، دوسرا آیا اس کا نام لکھا گیا، اس کے باپ کا نام لکھا گیا، اس کا اتنا اجر بن گیا۔ فرمایا جس وقت امام خطیب آ کے منبر پہ بیٹھا تو وہ والے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر بند، اور وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ سب ہم سب غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ یعنی ہر جمعے کو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آتے ہیں؟ میرے عزیزوں میں نے تو خبردار کرتے رہنا اپنا فرض سمجھتے ہوئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کم از کم چلو جمعے کے جمعے اس گولڈن چانس سے ہم محروم نہ رہ جائیں، ہم جمعے بھی ادا کریں،
پھر جمعہ پڑھنے والوں میں نام نہ آئے تو کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہم کہیں پر اپلائی کریں، کوئی ایک کاغذ بھی اگر ہمارا ڈاکومنٹ مس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ جناب اس کو پورا کریں، آپ اس کے لیے قابلیت نہیں رکھتے۔ ہم جمعہ بھی ادا کریں، ہمارا نامہ عمل میں اس اسپیشل جو لسٹ ہے اس میں نام نہ ہو، تو اس لیے میں پھر آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑی سی ہمت کر کے قبل از وقت آیا کریں۔ ویٹ کرتا ہوتا ہوں کہ چلو کچھ ساتھی جڑ جائیں پھر ہم جمعہ شروع کریں، وگرنہ تو ٹائم کیا ہمارا جمعہ شروع کرنے کا 12:30 پر آرمی میں دیکھ رہا تھا کچھ ساتھی، چند ساتھی تشریف لائے، باقی زیادہ تر بعد میں تشریف لائے۔ میرے عزیزوں بعد میں بھی 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد بھی تو آنا ہی ہے نا، تو 15 منٹ پہلے آ جائیں، آ کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو آگے کھڑے ہوئے تھے، اذان شروع ہو گئی، بیٹھ گئے۔ بیٹھنا نہیں، آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان جب مسجد میں آئے نا تو پھر بیٹھو نہیں، لا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے۔ دوران جمعہ بھی آپ آ گئے ہیں نا تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جانا ہے۔ جمعے سے پہلے آ گئے، جتنا موقع مل جائے پڑھ لیں، 2 4 6 8 جتنا بھی مل جائے، نوافل ہیں تو ان کی کوئی پابندی بھی نہیں۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اس دن اللہ نے زوال کا اعتبار بھی ختم کر دیا کہ چلو میرے بندوں کی عبادت کے اندر کوئی خلل نہ آنے پائے۔ جمعے والے دن زوال کا بھی اعتبار نہیں، آپ 10 بجے نوافل شروع کر دیں، 11 بجے شروع کر دیں، پڑھتے چلے جائیں، جمعے والے دن زوال کا اعتبار بھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں کوشش کریں گے نا پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے سے کہ قبل از وقت اپنی روایات کو، اچھی روایات ہیں یہ، پہلے ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتا تھا، اللہ کا شکر ہے اب بھی انشاءاللہ اسی روایت کو برقرار رکھیں۔ ٹھیک ہے ہماری زندگی بڑی مصروف ہو گئی، بڑے مسئلے مسائل پیش آ گئے، لیکن انشاءاللہ اجر ثواب، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رہنمائی، اس میں ہم نے پیچھے انشاءاللہ نہیں رہنا۔ آخری گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، بعض اوقات رواں ہفتے ہمارے کچھ احباب اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور وفات پا گئے۔ ہمارے ایک محترم بزرگ جوہر ٹاؤن سے تشریف لاتے تھے، شمیم صاحب، جمعہ پڑھتے، بڑی محبت کا اظہار فرماتے۔ احباب نے، ان کے بچوں نے کوشش کی میرے لیے کہ میں ان کا جنازہ پڑھا سکوں، لیکن قدر اللہ ٹائم کا کوئی آگے پیچھے ہوا۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پر میرے لیفٹ جانب یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے محمد علی صاحب، وہ بھی وفات پا گئے، ان کا تو ہم نے یہاں جنازہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور احباب ہیں، انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم غائبانہ جنازہ پڑھیں گے، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور یہ نیک ہستیاں جو دنیا سے اٹھ کے جا رہی ہیں، ان کے جانے کے بعد ہمارے لیے بھی کوشن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وقت کب آ جائے، اور ہمیں بھی اپنی آخرت کو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ میرے عزیزوں آپ کو پتہ ہے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے دین کا علم حاصل کرنے والے طلاب علم اور اساتذہ کرام رہائش پذیر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گھروں کا سرکل کس طرح چلتا ہے، چند افراد ہوتے ہیں اور وہ بھی ہزاروں میں ہوتا ہے، کئی ایک قسم کے اخراجات۔ پھر یہاں پر مستقل رہنے والے یہ طلاب علم، ان کی خوراک کے معاملات ہیں، پھر بلز کے معاملات ہیں، کچھ مینٹیننس کے معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ 2 ماہ ہو گئے، میں نے اس سے پہلے آپ کو توجہ دلائی، الماریوں کی ضرورت تھی، ماشاءاللہ آپ نے پوری کی، 10 الماریاں الحمدللہ اوپر پڑی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی، ہم نے اوپر الحمدللہ ان کے لیے باتھ رومز تیار کر دیے، جمعے والے دن غسل کرنا ہوتا ہے، دیگر ایام میں تو باتھ روم بھی الحمدللہ اپنی رننگ پوزیشن میں ہیں، اور اس وقت کچن کے لیے بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا خطہ میرے پاس تیار ہے۔ کوئی ایسے خوش نصیب بھائی جو آٹا لے کر دینا چاہتے ہوں، کوئی چاول لے کر دینا چاہتے ہوں، دیگر اجناس، گھی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مین آئٹمز، کوئی دالیں ہیں، کوئی اس طرح سے سبزیوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ کریں، ماہانہ طور پر اپنے کچھ ذمے لے لیں کہ لو جی میں آٹے کے اتنے توڑے پہنچا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوئی چند دن پہلے جب میں کوئی ظہر یا عصر کے وقت آیا نا تو یہاں پر 10 توڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایمان کو جلا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اس کی آبیاری والی۔ تو میں نے بچوں سے پوچھا بھئی یہ کیا؟ کہنے لگے ایک بزرگ آئے تھے، وہ کہتے یار یہ 10 توڑے نا یہ اوپر بچوں کے لیے کچن کے لیے رکھ لو۔ میں نے کہا ان کا کوئی عطا پتہ، کوئی نام؟ انہوں نے بڑا خوبصورت بات کی، پیغام ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جس کے لیے دے رہا ہوں اس کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، بس وہ قبول کر لے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اوپر کچن ہے الحمدللہ، خود بے شک آ کے ضروریات پوری کریں، کسی وقت کھانا پکا کے خود لے آئیں، خود کھلائیں،
کہ لو بھی میں اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں. یہ اچھی اچھی روایات، خوبصورت چیزیں. اور میرے عزیزوں، دنیا داروں کو بھی تو ہم کتنا کتنا کھلا دیتے ہیں. اگر دینداروں کو، اللہ کا دین پڑھنے والوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے. دن رات یہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے یہاں بوازیں آتی ہیں، قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. الحمدللہ باغ و بہار لگی ہوئی ہے. تو آپ سب کی توجہ کی اشد ضرورت ہے. میں تو دو ہی باتیں عرض کروں گا آخر میں. ایک تو اللہ سے کہتا ہوں، اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، تیرا دین پڑھنے والے ہیں، گھروں سے آ کر یہاں پر مسافروں کی طرح رہتے ہیں. اللہ تو جان، تیرا کام جانے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس نے کرنا ہے نا سارا کچھ. ہمارے دلوں میں ڈالنی ہے تو کس نے؟ ہم سے کام لینا ہے تو کس نے؟ فیصلے تو اللہ کے. دوسری بات یہ ہے، جیسے اللہ کے نبی کی ادائیں تھیں، آ جاتے تھے لوگ اللہ کے نبی کے پاس. صحابہ صفہ ہوتے تھے، صحابہ جو کام کاج کرنے والے تھے وہ بڑی توجہ کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ کہ ان کو لا لا کے دینا. اللہ کے نبی توجہ دلا دیتے. تو توجہ اس لیے دلاتا ہوں میرے عزیزوں، یہ مہمان صرف میرے ہی نہیں ہیں، آپ سب کے بھی ہیں. آپ سب کے بھی ہیں. اور ہیں کس کے؟ اللہ کے. تو اللہ کے مہمان ہمارے پاس ہوں تو پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو قیامت کے دن یہ بھی سوال ہو جائے، میرا دین پڑھنے والے تھے اور ان کی ضرورت کے لیے بار بار آواز پڑتی تھی، تم نے توجہ کیوں نہ کی؟ کر بھی سکتے تھے. ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں، مجھے پتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک ایک دن کا کھانا بھی ذمہ لے سکتے ہیں. بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو پورے مہینے کا ذمہ لے سکتے ہیں، لیکن صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں، یہ بنیادی اور اہم ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. اللہ نے آپ کے رزق میں برکتیں دینی ہیں، توفیق اللہ نے دینی ہے، قبول بھی انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت میں وعدے بھی سارے اس کے بدلے میں اللہ نے پورے کرنے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.